अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद दाऊद और आप देख रहे हैं कसौटी डिजिटल। नाजरीन, आज हमारी मेहमान शख्सियत है मोहम्मद आतिफ हलीम साहब। आप इंसाफ ट्रेड विंग खैबर पख्तूनख्वा के सदर हैं और इसके साथ साथ आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात की चेयरमैनशिप के लिए उम्मीदवार भी हैं। आपसे हम आज PTI की सियासत पे बात करेंगे, उनकी इंतखाबात पे बात करेंगे کہ ان کی کیا تیاریاں ہیں اور وہ اپنے ورکرز کے لیے کیا لے کر آئے ہیں۔ جی عاطف صاحب، آپ کی تو ایفیلیشن تقریباً 27 سال سے ہے PTI کے ساتھ اور گراس روٹ لیول سے چلے آ رہے ہیں، تو ایک تو یہ بتا دیتے تھوڑا سا کہ یہ آپ نے جو پینل بنایا ہے جنرل ساران عمران خان، تو اس کا منشور کیا ہے، اور اگر آپ فرض کریں منتخب ہو جاتے ہیں تو آپ کیا تبدیلی لے کر آئیں گے جو ورکروں کے لیے بہتر ہو؟ پہلے تو جی آپ کا شکریہ، آپ کے کسوٹی چینل کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا۔ جی ایسا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف چونکہ ایک جمہوری پارٹی ہے اور عمران خان نے ہمیشہ میرٹ فالو کیا ہے۔ میں ہمیشہ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ 4 حلقے اس نے کھلوائے اور وزیر اعظم تک وہ پہنچ گئے۔ 27 سال میں آج تک ان کی کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہے جس میں انہوں نے قانون کو فالو نہ کیا ہو، اور وہ ایسا انسان ہے کہ اللہ اس سے کام لیتے رہتے ہیں۔ اب انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں وہ اناؤنس کیے ہیں۔ پاکستانی میں پارٹی ہے جس نے پہلے بھی 5-8 سال پہلے ہم نے انٹرا پارٹی الیکشن کیے تھے، حالانکہ آج تک یہ پارٹیاں کبھی بھی انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرواتی تھی۔ انٹرا پارٹی الیکشنز ہمارے اناؤنسڈ ہیں جی، اس میں پینلز 31 تاریخ کو ہماری جنرل باڈی کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی پینلز آپ لے کے آئیں، 2 پینلز ہوں گے اور پینلز کے سطح پہ مقابلہ ہوگا، جس میں جانثاران عمران خان جو کہ عمران خان کے لیے اپنی ان کی جان بھی حاضر ہے، ہماری بھی حاضر ہے، وہ انہوں نے مجھے نامزد کیا ہے چیئرمین کے لیے۔ انشاءاللہ جی اس بار ہمارا نعرہ یہ ہے کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جو ہے ورکرز میں سے ہو، اور پہلی بات تو یہ کہ یہ ورکر میں جب ہوں گے مگر ہم اپنے قائد اپنے مرشد کو جو ہے یہ ہماری عارضی کرسی ہوگی، جو ہی وہ آئیں گے انشاءاللہ یہ چیزیں ہم ان کی دوبارہ ان کے حوالے کریں گے۔ آپ نے اب ورکر کی بات کی تو ورکر کی بات تو بیرسٹر گوہر بھی کر رہے ہیں اور بھی بہت سے لوگ کر رہے ہیں، تو آپ نے کہا کہ 2 پینل وہ لے کر آئے، ایک تو آپ لے کر آئے گئے جی، تو اور اگر پینل میدان میں آ گئے تو پھر کیا پارٹی کیا فیصلہ کری ہے اس کا، وہ کس طرح؟ دیکھیں جی پینلز تو الیکشن میں نے آپ کہا نا کہ عمران خان ایک قانونی آدمی ہے، وہ الیکشن لڑنے دیں گے سب کو کہ ہر بندہ اپنی میرٹ کے، اور عوام کیا چاہتی ہے، ورکر کیا چاہتا ہے، یہ عمران کا مقصد ہے۔ اگر ورکر کو میں پسند ہوں اور ورکر کا ایجنڈا میرا منشور ورکر کو پسند ہے تو مجھے ووٹ کریں گے، اگر وہ الف ب ج د کوئی آ جاتا ہے وہ اپنا منشور دے گا۔ ہمارے منشور میں جی بڑی سمپل سی چیزیں ہیں، ہم تو نہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک فیملی ایک وزیر، ایک ٹکٹ ہم دیں گے۔ جو ریزرو ٹکٹ اور خواتین کی ٹکٹس وغیرہ ہوتی ہیں اس میں 50-70 سال سے یہ ہوتا آ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی بیٹی بہو لے آتے ہیں، اپنا اللہ پاک نواز شریف صاحب کی والدہ کو بخشے، ان کی والدہ بیمار تھی جو اسمبلی نہیں آئی، ان کو 4 سال کی تنخواہ گھر میں لی۔ اس طرح تمام پارٹیاں یہ ایک اصول ہے کہ اپنی فیملیز کو ڈالتے ہیں، ہم یہ نہیں کریں گے۔ ہمارا منشور جو ہے جانثاران عمران کا وہ یہ ہے کہ ہم جو ہمارے شہداء ہیں، کیونکہ ہماری پارٹی نے اب شہادتیں بھی دے دی ہیں، جن کی قربانیاں ہیں ان کو ہم پریفرنس دیں گے، اس کے علاوہ میرٹ کو توڑ کوئی سکتا ہی نہیں ہوگا۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم آپ کو میک شور کریں گے کہ ہمارا جو وزیر اعظم ہوگا اس کا ایک آفس ہوگا، کوئی کیمپ آفس کے نام پہ 4 آفیسز، پرائیویٹ محل فلاں محل نہیں ہوں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے جو کیمپ آفیسز تھے یا بہت سے ان کے مشیر تھے تو ان کی وجہ سے پارٹی کو نقصان ہوا ہے؟ بالکل، نواز شریف صاحب کی ایسی جو حرکتیں جتنے کیمپ آفیسز سے ان کی وجہ سے پارٹی کو بے شک نقصان ہوتا ہے۔ ہمارا عمران خان واحد آدمی ہے جس نے اپنے گھر کی رینوویشن کے بھی پیسے خود نہیں دیے، اور کیمپ آفس اس نے بنی گالہ کو بھی ڈکلیئر نہیں کیا کیونکہ کاسٹ آتی تھی۔ دوسری بات، ہمارے وزیر اعلیٰ کو کیمپ آفس نہیں ہوگا۔ تیسری بات میں آپ کو کلیئر ایک بات بتاؤں صاحب، دیکھیں یہ میرے لیے نہیں، یہ سب پارٹی کے لیے مشعل راہ ہے، اور عمران خان سے یہ لوگ سیکھتے ہیں اور PTI سے یہ لوگ سیکھیں گے۔ اب ٹائم آ گیا ہے کہ فضل الرحمان صاحب، نواز شریف صاحب، شیرپاؤ صاحب کو PTI سے اور ہم سے سیکھنا ہوگا، کیونکہ ہم نے عملی سیاست میں آپ کو چینج اوور دیا ہے۔ آج ہم گھر بیٹھے ہیں، ورکر ہمارا کام کر رہا ہے، ہم آپ کو کہتے ہیں کہ میرا جو وزیر ہوگا صوبائی یا وفاقی، اس کو ہم صرف ایک گاڑی، ایک سپاہی اور ایک پولیس والا دیں گے، اور گاڑی بھی 660 cc کی دیں گے۔ یہ تو بہت بات کی بات ہے۔ ذرا ریسنٹلی بات کر رہے تھے انتخابات پہ، آپ نے ابھی کہا نا کہ ٹکٹس کا وہ ہم اس طرح دیں گے میرٹ پہ، تو یہ جو پچھلے الیکشن تھے جو ابھی گزرے ہیں 2-3 روز پہلے، تو اس میں آپ کے بڑے آزاد امیدوار کھڑے ہوئے تھے اور ہر کوئی یہ ایک حلقے سے 3-3 4-4 کھڑے ہوئے تھے، اور ہر کوئی دعویٰ کر رہا تھا کہ میں جینون PTI کا امیدوار ہوں۔ تو اگر انٹرا پارٹی الیکشن میں ایسے وہ ہو جائے تو اس کو کیسے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ
جس گھر میں وہ کہتے ہیں نا بیرا ہوتا ہے تو ہم پتھر تو آتے ہیں. جب الیکشن اناؤنس ہوا لوگ کھڑے ہوئے اور ہمارے ساتھ پارٹیوں نے ایک پلانڈ قسم کی جو ہے وہ ہمارے ساتھ پرابلم کریٹ کیے گئے, خصوصاً پی ایم ایل این نے ہمارے بلہ ہم سے چھین لیا گیا ایٹ دا 11th hour. اگر آپ نے چھیننا تھا تو 6 ماہ پہلے چھینتے, ہم اس کو پلان کر لیتے, اس کے بعد آپ نے کام دیتے ہیں پھر ہم سے دے کے واپس لے لیا. اس طرح ہیپ ہیزرڈ کنڈیشن میں جب آپ آئے اور پھر لوگ کھڑے ہوتے, ظاہری بات ہے ایک علاقے میں ہمارے پاس 850-900 سیٹیں اور ہمارے پاس 17,000 لوگ تھے جو اپلیکینٹ تھے. جو بندہ بھی کاغذات جمع کراتا ہے وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اس قابل ہوں. اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے الحمدللہ آج کے دن پہ ہم 95% جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کلوز کر چکے تھے اور ہمارے سارے جو لوگ تھے وہ بیٹھ چکے تھے لوگوں کے حقوں میں. جب آپ کا یہ انٹر پارٹی الیکشن ہو جائے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو بلے کا نشان فوری طور پہ مل جائے گا؟ پھر دیکھیں جی, انٹرا پارٹی الیکشن صرف ہم بلے کے نشان کے لیے نہیں کر رہے. انٹرا پارٹی الیکشن ہم اس لیے کریں کہ حقیقی نمائندگی آگے آئے. بلے کا نشان ہمارا حق ہے, وہ ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا. اور نشان کی افیکٹیوٹی تو آپ کو پتا ہے تب تک ہی ہوتی ہے جب الیکشن ہو. بلے کا نشان میں ہمیں کوئی ابھی اتنی جلدی بھی نہیں ہے, مگر انٹرا پارٹی ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ پارٹی کو ہم نے سٹریم لائن کرنی ہے, ہم نے میرٹ کو لے کے آنا ہے, ہم نے فیورٹزم کو ختم کرنا ہے, ہم نے ٹکٹس جو ہے ان کو ایک پر فیملی ہم 1 ٹکٹ دیں گے. اگر میرے کسی بھی ایم پی اے, ایم این اے یا ناظم اعلیٰ کی پرفارمنس 100% ہوگی انشاءاللہ میری چیئرمینشپ کے دوران, اس کو ہم دوبارہ ٹکٹ نہیں دیں گے. ہم اس کو دوبارہ ٹکٹ بالکل نہیں دیں گے. جس کی پرفارمنس 200% ہوگی ہی ول کوالیفائی فار دا سیکنڈ ٹکٹ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب اور سندھ اور ان بڑے صوبوں کے ہوتے ہوئے ہمارے صوبے کو چیئرمین شپ مل سکتی ہے اور پھر خصوصی طور پہ پشاور کو لینے دیں گے چیئرمین شپ پہ آپ کے ورکر؟ دیکھیں جی, بات جو ہے آپ کو خود پتا ہے کہ پختون مٹی جو ہے ہماری مٹی, خراسان کی فوجیں بھی یہیں سے جائیں گی. پوری دنیا کو چھوڑ کے تو خراسان کی فوج, تو یہ پٹھان اور یہ پشاور کے لوگ ہندکوان جو ہیں یہ بڑے سینسیٹیو اور سینسیبل لوگ ہیں. آپ دیکھیں ہم نے پشاور کے رہنے والے ہم لوگوں نے جب JUI کو حکومت دی, پورا مینڈیٹ دیا, انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا اور ذاتی فائدے اٹھائے. ہم نے پشاوریوں نے اور پٹھانوں نے, یہی 2 لوگ قومیں یہاں بستی ہیں, ہم نے انہوں نے کہا جی بھائی باہر آ جاؤ, آپ لوگوں کا کام بس کا کام نہیں. پھر ہم نے ANP کو مینڈیٹ دیا, ہم نے کہا کام کرو, اس نے وعدہ کیا, پھر اس نے کام نہیں کیا, ہم نے پورے کے پورے اٹھا کے باہر نکال دیا, صرف ایک کس MNA ان کو جیت سکا. پھر ہم نے PTI کو مینڈیٹ دیا, PTI نے ڈیلیور کیا, صحت کارڈ دیا, احساس پروگرام دیا, میری ماں کو 12,000 روپے دیے, کفالت دی, اور ہزاروں چیزیں ہیں, 101 چیزیں جو آپ کو گنا سکتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کے اسکولوں میں بچوں کو مطالعہ قرآن دے دیا. کیا 75 سال میں قرآن اب تو نہیں آیا عمران خان کی حکومت میں, یہ تو 1435 سال پہلے آیا تھا. تو ہم نے اگر آپ کو دیا ہے تو یہ ہم نے اس لیے آپ کو, ہم نے نہیں دیا, ہم سے اللہ نے کام لیا ہے. تو پھر جو سینسیبل لوگ تھے پٹھان اور ہندکوان پشاور کے, انہوں نے اٹھا کے آپ کو دوبارہ حکومت PTI کی دی. اب تیسری بار تو حکومت یہ تھی کہ آپ اتنا گیج کر لیں کہ ہمارے جو قائد ہے PTI کے, ان کی کمال دیکھیں کہ الیکشن تو 20,600 روپے کا تھا. اگر یہ بلے کا نشان ہم سے نہ لیتے تو صرف 20,000 روپے کے فارم جمع کرانے تھے اور 600 روپے کا سپر کارڈ ڈالنا تھا اور کہنا تھا کہ جی میں داؤد خان MP کے لیے کھڑا ہوں اور سیٹ وہ جیت جاتا. کیا آپ اس سے نا اتفاقی رکھتے ہیں؟ اگر یہ تو صرف پرابلم بنا ہی بلے کی وجہ سے ہے, اور ان کو اور پاکستان دشمن عناصر نے PDM کو ہم پر تھوپنے کے لیے, بلڈوز کرنے کے لیے ایسا ہو رہا ہے, اس وجہ سے ہمیں پرابلم آئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشن کے بعد PTI کے معاملات سموتھ ہو جائیں گے اور آگے چلے گا سلسلہ؟ دیکھیں جی, غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے, اہل دانش نے بڑی سمجھ کے الجھائی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ 8 تاریخ کے بعد دودھ کی نریاں بہہ جائیں گی, مگر ایک بات یہ ضرور ہے کہ انشاءاللہ جو بھی ہوگا خیر ہوگی انشاءاللہ. تو آپ کی کیا تیاریاں ہیں انٹر پارٹی الیکشن کے لیے؟ کتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں؟ دیکھیں جی, مطمئن ہیں اللہ کی فضل سے انشاءاللہ ہم تھرو کریں گے, کیونکہ پہلی دفعہ ورکر آگے آ رہا ہے. ہم ایک بریک تھرو دیں گے جو دنیا پاکستان میں ایک مائنڈ چینجر ہوگا انشاءاللہ. اور ہمارا اور دوسری بات یہ, میری کوئی ضد نہیں ہے. میرے مقابلے میں جو بندہ کھڑا ہے میں اس کے حق میں ابھی بیٹھنے کو تیار ہوں وداؤٹ ویسٹنگ مائی ٹائم. میرا منشور دیا ہوا میں نے 15 نکات کا, 15 نکات میں میرے ساتھ وہ بیٹھ کے مناظرہ کر لیں, چاہے وہ بیرسٹر گور ہیں, چاہے وہ آپ ہیں, چاہے وہ جو بھی ہے. وہ مجھے بتائے اگر میرے نکات غلط ہے تو میں نکات ایک آدھ ہٹا دوں گا. اگر وہ کہتے ہیں کہ میں یہ نکات فالو کروں گا اور حلف اٹھاتے ہیں میرے ساتھ, اور حلف بھی ایسے دیسی حلف نہیں ہوں گے جو ہم اٹھا کے اور پھر پاکستان میں حلف مسجد میں جا کے ہوگا اور قسم قرآن کے اوپر ہوگا, اور اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ اس ایجنڈے کو نافذ العمل کریں گے, میں ان کے حق میں آج سے بیٹھا ہوا ہوں.
اور یا عمران خان نے اگر کسی کو کہا کہ جی میرا فلاں پینل اپنا ہے، میں اس کے حق میں بھی بیٹھنے کو تیار ہوں. ہم عمران خان صاحب کے ویژن کے لیے، عمران خان صاحب کام کرنے کے لیے کھڑے ہیں، اور آخری دم تک عمران خان کو انشاءاللہ وزیر اعظم چند دنوں میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بن کے. امید ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن بہت خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں جو بھی آئے گا چیئرمین تو وہ بہتر ہوگا. ناظرین، آپ نے محمد عاطف علیم صاحب کی گفتگو سنی انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے. ہم آپ کے لیے اس قسم کے بہت اور بھی انٹرویو لے کر آئیں گے. آپ کسوٹی ڈیجیٹل کے ساتھ جڑے رہیے.